ویلکم بیک ان فوکس ہے سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب. پھر یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے یہ جو کچھ 27ویں آئینی ترمیم میں ہے ریگارڈنگ وفاقی آئینی عدالت، تو اس کا مطلب یہ تو ایک فریش سٹارٹ کر رہی ہے، یعنی کوئی اس کے پاس کیس لا نہیں ہے، یہ اب خود بنائے گی. تو وہ جو دہائیوں پر مبنی کام تھا سپریم کورٹ کا، آپ سب جیسے لوگ گئے جس کی نظیریں دیا کرتے تھے، ایک جورسپروڈنس تھی، اس کا اب کہیں اطلاق نہیں ہوگا، وہ سمجھ لیں کہ کھڑکی سے باہر چلا گیا سب. ہاں وہ تو جائے. اب اس پوائنٹ سے 30 جولائی کا سپریم کورٹ کے 13 ججز کا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے یہ افتخار محمد چودھری کو بحال کیا تھا. اب وہ فیصلہ از اے مائنڈ بلوئنگ فیصلہ، کیونکہ یہ ججز ایسے دو ان کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون کتنا طاقتور پیش ہو رہا ہے. جتنا طاقتور زیادہ ہوگا جج اس میں خود ہی مٹتا جائے گا، خود ہی. اور وہ اس کا اتنی مثالیں ہیں میرے پاس کہ کس طرح یہ کورٹ نے راتوں رات بدل دی ہوئی. ایک جج صاحب نے کیس جو ڈکٹیشن دے کے اس کو اپنے اسٹینوگرافر کو، اور انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا جو ریزگنیشن لیٹر دستخط کیے ہوئے اپنے میز پہ صاحب. وہ ایک دوست لے کے آیا، وہ چلے گئے، وہ ادھر اندر جب وہ دروازے اس سے دفتر سے ہو کے چلے گئے. جب چلے گئے تو اس نے دیکھا کہ یہ میرا استعفی ہی صحیح ہوا، اور اگر ایم این اے کے ساتھ یہ ہو جائے اس کا استعفیٰ نہ ہو جس وقت وہ جمع کرانے کی ٹائم ہو انڈر دی اولڈ لا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ایوری کینڈیڈیٹ ہیز ٹو بی پریزنٹ. وہ اگر وہ کر دے تو اس کا کاغذ نامہ اس سے دے کے اور جیب میں رکھے اسی چاہے بنیاد ہی گزر جائے فائل کرنے کی نامینیشن سے. اس طرح اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ جو قانون اور آئین بنانے والے وہ ایک تو یہ بڑا ضروری پرنسپل ہے کہ ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہونا. اگر پرسنل یہ کوئی پرسنل اسپیسیفک ہے قانون، وہ نہیں چلے گا، ہرگز نہیں چلے گا. اچھا، تو اب پہلا موقع ملے گا تو یہ کہنا کہ میں اپنے لائف ٹائم کے لیے امیونٹی لے لوں، اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد. اعتزاز صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر لوگ زیادہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ آپ آئین کی بات کرتے تھے، جمہوریت کی بات کرتے تھے اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے، تو پھر کس طرح سے بیٹھ کر کے اس قسم کی امینڈمنٹ جو ہے وہ فریم کی گئی؟ یہ آئی ڈونٹ نو. میں ایک چیز ایسے آپ کو بتاؤں جو میں نے اس پہ دیکھا ہے، جس طرح امینڈمنٹ کو اسٹڈی کیا ورڈ فار ورڈ، یہ امینڈمنٹ اس کو کم از کم 2 مہینے لگے ہوں گے، 2-3 وکلاء اب تو بہت اسپیسیفائنگ 2-3 4-5 ہفتے تو ضرور لگے ہوں گے. یہ اس سے پہلے نہیں ہو. اب اگر یہ مہینہ بھر سے تیار ہو رہی اور کسی کو اس کی عبارت کا نہیں پتا، نہ پتا ہے لا منسٹر کو، نہ پتا ہے اٹارنی جنرل کو، نہ پتا ہے لا سیکرٹری کو، نہ ان کے وکیل جو کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، نہ کسی ایم این اے کو، نہ کسی وزیر کو. دیٹ از کیپٹ اگینسٹ اسٹرانگلی اگینسٹ دی چیسٹ. اب جب آپ اس طرح چھپا رہے ہیں کسی کو، پردہ ڈال دیں تو پتہ نہ لگے، اس سے کہا نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ کیا تھا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ تو چھپا کے اگینسٹ یور چیسٹ نہیں. وہ اس کو 5-7 منٹ پہلے جو ہے لا منسٹر اس کو ٹیکسٹ ملا اس کا جو اس نے ٹیبل کیا ہے فور دی ہاؤس. تو یہ جو چھپا کے کبار کر رہے کہ پتہ نہ لگے، لوگوں کو نہ پتہ لگے کہ اس کے ریئیکشن نہ آ جائے، یا یہ کہ پرسن اسپیسیفک ہو، یا یہ اس قسم کے ہو کہ دے میک نو سینس کہ جی آپ کو فار لائف ٹائم دیا جا رہا ہے
استثنا یہ استثنا. اب یہ اس قسم کی باتیں اور جو ٹرانسفر پہ انہوں نے کر دیا. اب تو جو ججز ہیں they will be subjected to coercion. This is coercion. If you don't do this, you will lose your job. صحیح. بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب for being with us on the show. وقت ہوا ہے ایک بریک کا.